اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر آ رہی ہے غزہ کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، غزہ پر اسرائیل کا آتنکواد اور اسرائیل کی آتنکوادی وحشیانہ بربرتا بمباری جاری ہے۔ غزہ میں ہر طرف لاشوں کے ڈھیر ہے، 25,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ غزہ میں نہ دوا ہے، نہ غذا ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے۔ جمعرات کی صبح اسرائیلی حملوں میں 1 گھنٹے کے اندر 51 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ حماس نے بھی اسرائیلی شہروں پر مسلسل راکٹ حملے کیے ہیں، جس میں کئی یہودی جہنم پہنچ چکے ہیں۔ دمشق اور حلب پر اسرائیلی حملہ جاری ہے۔ عرب لیگ نے عالمی برادری سے جنگ بندی کا ڈیمانڈ کیا ہے، جنگ بندی کا عرب لیگ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے، اور ترکیہ نے بھی جنگ بندی کے لیے سفارتی مذاکرات تیز کر دیا ہے۔ امیر قطر نے یہ کہا کہ اگر بمباری بند نہ ہوئی تو ہم دنیا کو گیس سپلائی بند کر دیں گے۔ اور سرایہ القدس کا بھی بڑا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے فلسطین کے باہر بھی اسرائیل کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ حماس کا بیان آیا ہے کہ فلسطینی شہریوں کی نسل کشی کے لیے دنیا فوری مداخلت کرے، یعنی اسرائیل فلسطینی شہریوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اسرائیل آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے۔ وہیں پر حازم قاسم کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری جنگی جرم ہے اور امریکہ نے مکاری اور غداری کے ساتھ آنکھیں بند کر رکھی ہے۔ حسن نصر اللہ کا بڑا بیان آیا ہے، حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہمارے پاس لمبے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ابھی باقی ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر بھی اس وقت غزہ کے معاملے کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ میں جنگ بندی کی عالمی کوششیں تیز ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور ایران کے صدر نے فوجی کشیدگی پر بات چیت کی ہے۔ اماراتی صدر نے خود امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے گفتگو کی ہے، کیونکہ اسرائیل کا اصل باپ تو جو بائیڈن ہے یعنی امریکہ ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل اور فلسطین تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ، متحدہ عرب امارات یعنی UAE، ترکی، اردن اور ایران کے سربراہوں کے اس حوالے سے رابطے ہوئے ہیں، جس میں بڑھتے تشدد اور کشیدگی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اماراتی صدر شیخ محمد بن زید النہیان اور امریکی صدر جو بائیڈن کے ٹیلی فونک رابطے میں کشیدگی فوری کم کرنے کے لیے
علاقائی اور بین الاقوامی ہم آہنگی پر غور کیا گیا، جبکہ شہریوں کے تحفظ کو ترجیح دینے اور انسانی امداد کی ترسیل کے لیے محفوظ راہداری کھولنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ علاوہ ازیں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے بھی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کے خاتمے پر اتفاق کیا۔ اور سعودی کا ولی عہد نے ترک صدر رجب طیب اردوغان کو بھی ٹیلی فون کیا اور اسرائیل کی جانب سے فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کی۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ایران تیسری بڑی خبر آ رہی ہے، حالانکہ وہ غزہ اور حماس کو لے کر ہی ہے، لیکن ہماری بات بالکل صحیح نکلی۔ ہم نے کہا تھا کہ کبھی بھی مجاہدین جو اسلام کے، قرآن کے اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یہ کبھی بھی معصوم بچوں کا قتل نہیں کر سکتے، یہ عورتوں کی عزتوں سے نہیں کھیل سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ اور جو کچھ بھی الزام لگایا جا رہا تھا وہ جھوٹا ثابت ہوا، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ جو بائیڈن یعنی امریکہ کے صدر نے خود حماس پر بچوں کے قتل کا الزام واپس لے لیا۔ امریکی حکومت نے اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ پر اسرائیلی بچوں کے قتل عام سے متعلق عائد الزامات کو واپس لے لیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ان بیانات کو واپس لے لیا ہے، جن میں انہوں نے القسام بریگیڈز کے کارکنوں کے حملے کے مناظر کی پرتشدد تصاویر کے بارے میں اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ نے وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے حوالے سے کہا کہ نہ تو صدر بائیڈن اور نہ ہی کسی امریکی اہلکار نے اس بارے میں کوئی تصاویر دیکھی ہیں اور نہ ہی آزادانہ طور پر تصدیق شدہ رپورٹس دیکھی ہے۔ یعنی جو بائیڈن نے حماس پر بچوں کے قتل کا الزام واپس لے لیا۔ ہماری بات 101% بلکہ 1000% صحیح نکلی، اور رات کو جو لائیو بیان ہوا تھا میں نے اس میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اسرائیلی درندے یہ حرکت کر رہے ہیں کہ بچوں کو قتل کر رہے ہیں، معصوموں کو مار رہے ہیں، عورتوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں۔ اسرائیلی کتوں کے علاوہ یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، اور مجاہدین تو کبھی یہ حرکت کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کے ماننے والے ڈائریکٹ یہ حرکت کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کے ماننے والے ہیں تو اسلام نے صاف طور سے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ایک اور خبر ایسی ہی آ رہی ہے، جی ہاں، جس طریقے سے ہمارے یہاں کی آتنکی میڈیا بھی باقاعدہ مجاہدین کو بدنام کر رہی ہے اور آتنکوادی اور ان کو بڑی بے درد بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، ایک ایک کر کے ہمارے یہاں کی آتنکوادی میڈیا کی بھی پول کھلتی جا رہی ہے۔ ابھی ایک خبر آ رہی ہے کہ حماس نے جو یرغمال بنایا تھا اسرائیلی خاتون کو، اس کو باقاعدہ رہائی کے بعد سرحد کے پار کیا، بارڈر پر بھیجا اور بارڈر تک پہنچایا، اس کی ویڈیو جاری ہو چکی ہے۔ بدھ کی شام حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے ایک ویڈیو کلپ شائع کیا جس میں ایک اسرائیلی خاتون اور اس کے 2 بچوں کو غزہ کی پٹی میں کئی دنوں تک حراست میں رکھنے کے بعد رہا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کلپ کے ساتھ ساتھ تصویر میں اسرائیلی خاتون کو اپنے 2 بچوں کے ساتھ غزہ کی پٹی اور اسرائیل کو الگ کرنے والی باڑ کو عبور کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس کے ساتھ القسام بریگیڈ کے بندوق بردار بھی وہاں تک آئے تھے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں بچوں نے نیلے رنگ کی شرٹ پہن رکھی ہے، انہیں القسام بریگیڈ کے 3 جنگجو سرحد پر چھوڑ کر واپس ہو رہے ہیں۔ آخری بڑی خبر بھی حماس کے حالات کو لے کر اور غزہ کے حالات کو، اسرائیل کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج جمعہ کا دن ہے، 13 اکتوبر جمعہ کا دن ہے۔ آج پوری دنیا میں معرکہ طوفان اقصی مارچ ہوگا، اور ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں بھی سیکورٹی ایجنسیاں الرٹ ہو گئی ہے۔ جمعہ کے دن کے پیش نظر کئی اسٹیٹس میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے۔ حماس نے گزشتہ روز پوری دنیا کے مسلمانوں سے قبلہ اول کی بازیابی، غزہ پٹی کے مسلمانوں کے لیے دعاؤں کی اپیل کی تھی، جس کے پیش نظر پوری دنیا میں
آج مسلمان معرکہ طوفان اقصی مارچ نکالیں گے، کیونکہ حماس کے ذریعے اسرائیل پر حملہ اور پھر اسرائیل کے اعلان جنگ نے پوری دنیا میں کھلبلی مچا کر رکھ دی ہے۔ خصوصاً مسلم طبقہ اسرائیل سے ناراض ہے اور فلسطین کو لے کر ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے۔ اسی کے پیش نظر سبھی کی نگاہیں 13 اکتوبر یعنی جمعہ کے دن پر مرکوز ہے۔ جگہ جگہ نماز جمعہ کے بعد اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی اسی کو لے کر کئی ریاستوں میں الرٹ والا ماحول ہے اور خصوصی احتیاط کیے جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ اور خبریں یہ بھی ہے کہ مغربی ایشیا کے کئی ملکوں میں جمعہ کے دن یعنی آج احتجاجی مظاہرے کیے جانے کا امکان ہے۔ ہندوستان میں ممکنہ مظاہروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے دلی، NCR، تلنگانہ، کیرلا، UP، مہاراشٹر، راجستھان، تمل ناڈو، جموں کشمیر اور کرناٹک وغیرہ ریاستوں میں سیکورٹی ایجنسیاں الرٹ پر ہیں۔